بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ہم تفسیر جلالین کے درس نمبر 379 میں سپارہ نمبر 10 سے سورہ انفال کی منتخب کردہ آیات 54 اور 55 کو پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے، جن میں کلام باری تعالی و کلام مفسر کا ترجمہ ہوگا، ربط و تعلق آیات کو ذکر کیا جائے گا، کلام مفسر کی تشریح و توضیح کرنے کی سعادت حاصل کریں گے، اور ساتھ ساتھ درس پر ہونے والے اعتراضات کا جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب تعالی نے ارشاد فرمایا، كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ۔ آئیے طلبہ کرام سب سے پہلے ان آیات مقدسہ کا ماقبل آیات کے ساتھ ربط اور تعلق جان لیتے ہیں۔ پہلا تعلق علماء و مفسرین کرام ان آیات مقدسہ کا کچھ یوں ذکر کرتے ہیں کہ پچھلی آیات میں ارشاد ہوا کہ رب تعالیٰ کسی قوم سے اپنی نعمت نہیں چھینتا اور نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم اپنی حالت نہ بدل دے۔ اب اس کا ثبوت دیا جا رہا ہے کہ دیکھیے فرعون پر ہم نے بڑے بڑے کرم کیے، مگر جب وہ ناشکرا ہوا تو ڈوب گیا۔ گویا دعویٰ پہلے ہوا، اب دلیل دی جا رہی ہے۔ دوسرا تعلق ان آیات مقدسہ کا ماقبل آیات کے ساتھ کچھ یوں ذکر اور بیان کرتے ہیں کہ پچھلی آیات میں اللہ کے سخت عذابوں کا اجمالی ذکر ہوا، اب اس اجمال کی کچھ تفصیل کی جا رہی ہے۔ گویا یہ آیات ان آیات کی تشریح ہے کہ وہاں پکڑ کا ذکر تھا، یہاں ڈبونے کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ آئیے طلبہ کرام ربط و تعلق آیات کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کے ترجمہ کی طرف۔ رب تعالی نے ارشاد فرمایا، كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ۔ آل فرعون اور ان سے پہلوں کے ساتھ جو کچھ پیش آیا وہ اسی ضابطہ کے مطابق پیش آیا کہ انہوں نے اپنے رب کی آیتوں کو جھٹلایا، تو ہم نے ان کو ان کے گناہوں کی پاداش میں ہلاک کر دیا اور قوم فرعون کو فرعون سمیت غرق کر دیا۔ بے شک یہ تکذیب کرنے والی تمام قومیں ظالم تھیں۔ آگے بتا رہے ہیں کہ یہ آئندہ آیت بنی قریظہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ یقیناً اللہ کے نزدیک زمین پر چلنے والی مخلوق میں وہ سب سے بدتر لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا پھر وہ ایمان نہیں لائے۔ آئیے طلبہ کرام ترجمہ کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کی تشریح و توضیح کی طرف۔ یہاں سے رب تعالی ذکر فرما رہے ہیں ان کفار کا حال، فرعونیوں اور ان سے پہلے والے کفار کے حال کی مثل ہی ہے کہ وہ اپنے کفر و شرک اور بدکاریوں میں مبتلا رہے۔ انہوں نے اپنے رب کی نشانیوں، کتابوں، نبیوں، ان کے معجزات کو جھٹلا دیا، چنانچہ وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے ہلاک کر دیے گئے، ان کے نشان بھی باقی نہیں رہے۔ اور آپ کو یہ تو معلوم ہے کہ ہم نے
فرعون کے متبعین کو بحر کلزم میں ایک عجیب طریقے سے ڈبو دیا۔ یہ سارے کے سارے ظالم کافر نبیوں کے انکاری تھے۔ نبی کے انکار کا پھر انجام تو یہی ہوتا ہے۔ اس سے پتہ لگا کفار باوجود انسان ہونے کے تمام جانوروں سے بدترین ہیں کہ دنیا میں عذاب ان پر آئے، جانوروں پر نہیں آئے، اور قیامت کے بعد دوزخ میں یہی کفار جائیں گے، جانور نہیں جائیں گے، کیونکہ نبی کا مقابلہ انہوں نے کیا ہے، جانوروں نے نہیں کیا۔ مگر یہ ان کا حکم ہے جو کفر پر مریں، ایمان قبول نہ کریں، ان کے کفر سے آپ غمگین اور پریشان نہ ہوئیے۔ آئیے طلبہ کرام، تشریح و توضیح کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس پر ہونے والے اعتراضات کی طرف۔ آج کے درس پر پہلا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ اس جگہ ایک ہی مضمون مکرر کیوں بیان کیا؟ دیکھو کہ اب جیسے قضا آل فرعون کچھ پہلے بھی ارشاد ہو چکا ہے، اب پھر ارشاد ہوا تو تکرار بیکار ہوتی ہے، پھر یہاں کیوں ایسا ہوا؟ اس کا جواب کچھ یوں دیتے ہیں کہ اس اعتراض کا جواب ابھی تعلق کے بیان میں عرض کیا ہے کہ وہ آیہ کریمہ مجمل تھی اور یہ اس کی تفسیر ہے۔ وہاں اخذ تھا، یہاں اہلکنا ہے، وہاں کفار کو پکڑنا تھا، یہاں ڈبونا ہے، وہاں کافرو تھا، یہاں کذبو ہے، وہاں شدید العقاب تھا، یہاں اغرقنا ہے، پھر تکرار کہاں رہی؟ اور یہ تو فرق بالکل درست ہے۔ دوسرا اعتراض آج کے درس کے اوپر یہ ہوتا ہے کہ اس آیہ مقدسہ سے معلوم ہوا کہ کافر انسان جانوروں سے بدتر ہے، مگر دوسری جگہ ارشاد فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ مطلقاً انسان عزت والا ہے۔ گویا دونوں آیتوں میں تعارض ہے۔ اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ انسانیت اور افراد انسان میں بڑا فرق ہے۔ انسانیت یعنی حقیقت انسان حقیقت ملکیت سے افضل ہے۔ تمہاری پیش کردہ آیت میں اسی کا ذکر ہے، مگر افراد انسان ان کے حالات مختلف ہیں۔ بعض انسان فرشتوں سے افضل ہیں اور بعض جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ تیسرا اعتراض آج کے درس کے اوپر یہ ہوتا ہے کہ اس آیہ کریمہ میں کفروا ماضی اور لا یؤمنون مضارع ذکر کیا گیا ہے۔ ارشاد ہوا کفر اور بے ایمانی میں کیا فرق ہے؟ جواب اس کا یہ دے رہے ہیں کہ کفروا سے مراد فیصلہ الہی میں ان کا کفر جس کا پہلے فیصلہ ہو چکا ہے، اور لا یؤمنون میں ان کے آئندہ حال کا ذکر ہے۔ مطلب یہ کہ یہ لوگ پہلے ہی سے کافر ہیں اور آئندہ بھی کافر ہی رہیں گے۔ آئیے طلبہ کرام، ہمیں ان آیات مقدسہ سے کچھ فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں۔ عذاب یافتہ قوموں کے عذاب سے فرعون کی غرقاب بھی عجیب تر ہے کہ ایک ہی دریا سے اس وقت بنی اسرائیل سلامت نکل گئے اور اسی وقت اسی دریا میں فرعون اپنے لشکر سمیت ڈوب گیا، کیونکہ اسرائیلی نبی کے ساتھ تھے اور فرعونی نبی سے الگ تھے اور دور تھے۔ یہ فائدہ ہمیں اہلکنا کے بعد اغرقنا فرمانے سے حاصل ہوا ہے۔ دوسرا فائدہ آج کے درس سے یہ حاصل ہوا ہے کہ کفر ہلکا ہو یا بھاری ہو، دنیا میں سب کی سزا یکساں ہے، بلکہ بھاری کا فرق آخرت میں ہوگا۔ سرداران کفر دوزخ کے بدترین طبقات میں ہوں گے اور ماتحت ہلکے طبقات میں ہوں گے۔ یہ فائدہ ہمیں کلن کانوا ظالمین سے حاصل ہوا ہے کہ فرعون اور حامان کا انجام سخت ترین، اور تمام سردار جتنے بھی تھے یہ سارے گمراہ کن تھے، اور ان کے ماتحت لوگ ان سے ہلکے مگر سب کو یکساں طور پر غرق کیا گیا۔ دنیاوی عذاب ہلکے بھاری کافر میں فرق نہیں کرتا۔
تیسرا فائدہ آج کے درس سے ہمیں یہ حاصل ہو رہا ہے، کافر انسان جانوروں حتیٰ کہ کتے اور سور سے بھی بدترین ہیں، کیونکہ کوئی جانور بت پرستی یا نبی کا مقابلہ نہیں کرتا، حالانکہ وہ بے عقل ہیں۔ یہ انسان عاقل ہو کر بھی یہ حرکتیں کرتے ہیں، اس لیے ان پر عذاب آتا ہے اور ان پر عذاب نہیں آتا۔ یہ فائدہ ہمیں ان شر الدواب سے حاصل ہوا ہے۔ اس کی تفسیر وہ آیت مقدسہ بھی ہے، اولئک ہم شر البریہ، کفار کو رب نے ساری مخلوق سے بدترین فرمایا ہے۔ کشتی نوح میں جانوروں کے لیے جگہ تھی مگر کافرین کے لیے جگہ نہیں تھی۔ چوتھا فائدہ آج کے درس سے ہمیں یہ حاصل ہوتا ہے کہ شریعت کے احکام ظاہر پر ہیں، طریقت کے احکام حقیقت اور باطن پر ہیں۔ شریعت فی الحال مومن کو مومن مانتی ہے اور فی الحال کافر کو کافر، ان دونوں پر ایسے ہی کام جاری فرماتی ہے، مگر طریقت و حقیقت کا حکم علیحدہ ہوتا ہے اور اصل پر ہوتا ہے۔ یہ فائدہ ہمیں عند اللہ کے لفظ ذیشان سے حاصل ہوا ہے۔ چھٹا فائدہ آج کے درس سے ہمیں یہ حاصل ہوا ہے کہ عند اللہ شرک و کفر یکساں جرم ہیں، ان میں کوئی بخشش کے لائق نہیں ہے اور ہر کافر ہر مشرک جانوروں سے بدتر ہے۔ یہ فائدہ الذین کفروا فرمانے سے حاصل ہوا۔ آیہ کریمہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک اور دوسری آیہ ولا تنکحوا المشرکین، ان تمام آیات سے شرک سے کفر ہی مراد ہے۔ شریعت کے بعض احکام میں شرک و کفر میں فرق ہے۔ یہودی عیسائی کافر ہیں مگر ان کے احکام ہلکے اور مباحد کفار مرتدین کے احکام سخت ہیں، مشرکین کے احکام کچھ، اور یہ فرق شرعی احکام میں ہے۔ یہ بات خیال میں رہنی لازمی ہے۔